13واں سبق آپ کا ختم ہو گیا ہے، 14واں سبق شروع ہونے والا ہے۔ بغیر الف لام کے 14 کیا ہوتے ہیں؟ درس رابع عشرہ، درس رابع عشرہ، الف لام کے ساتھ الدرس الرابع عشرہ۔ الدرس الرابع عشرہ بہت اہم سبق ہے، اس اعتبار کرتے کہ اس کے اندر متصل ضمیروں کا استعمال ہے۔ ضمیریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو منفصل ہوتی ہیں، جیسے آپ نے اس سے پہلے الواق میں دیکھا ہوگا، ہوا، انتا، انا، یہ بالکل کلمے سے الگ لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد کا جو کلمہ آتا ہے ان میں جڑا ہوا نہیں رہتا۔ لیکن کچھ ضمیریں ایسی ہوتی ہیں جو کلمے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو ضمیریں کلمے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، کننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ منفصل کہلاتے ہیں، ضمیریں منفصل کہلاتی ہیں۔ اور جو ضمیریں اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ضمیر متصل ہوتی ہیں، منفصل کے مقابلے میں متصل۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اس میں فعل ہم داخل نہیں کیے ہیں، فعل کو داخلہ نہیں ملا ہے۔ کتاب میں کسی مقام سے ہو سکتا ہے کہ فعل کو داخلہ ملے، اب تک جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم اسم سے متعلق، تو اب جو ضمیر ہم پڑھ رہے ہیں وہ متصل جو ہوگی تو ضمیر خود ایک اسم ہے، اور جس کلمے سے متصل ہوگی وہ بھی اسم ہوگا۔ جیسے ربن ایک لفظ ہے جی، اور ہو ایک ضمیر ہے، اب دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو ربو ہو جاتا، جس کے معنی ہوتے ہیں ربن کے دو پیسے جاتے ہیں، ایک پیسے آتا ہے، اور ہو کے معنی وہ پڑھ چکے ہیں آپ، ربو اس کا رب۔ میں دراصل یہ ضمیر جو ملی ہوئی ہے وہ صرف ہو نہیں ہے، وہ بلکہ لہو ہے۔ وہ اس سے پہلے لام ہے، لام مقصورہ ہے، جو اس کو زیر دل، جس کو چاہیے کہ اپنی بات کے آنے والے لفظ کو زیر دے، جیسے لام مقصورہ کو اللہ کے ساتھ اللہ سے ملائے، لام مقصورہ کو للہ ہی ہو جائے گی۔ اللہ کا آخری حرف جس کے اوپر پیش تھا اللہ کا، وہ کیا ہو جائے گا؟ لام مقصورہ کے ملانے سے للہ ہی ہو جائے گا، لام مقصورہ لانے سے للہ ہی، اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے ربن کے ساتھ ہو کی ضمیر سے پہلے لام مقصورہ ہے جو زیر نہیں رکھتا اپنے اوپر بلکہ زبر رکھتا ہے، ربن لی ہی نہیں بلکہ ربن لہو، یہ لام مقصورہ ہے لیکن مفتوحہ پڑھا جاتا ہے، جیسا لہو، لہما، لہم، جی، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن۔ اس کا صرف ایک یا نسبتی کے ساتھ آنے کی وجہ سے لی، لیکن اس کے بعد کی جو جمع متکلم کی لنا، وہاں بھی زبر ہے اس کو، مگر دراصل وہ لام مقصورہ ہے۔ کیسا معلوم ہے لام مقصورہ ہے؟ وہ اس وجہ سے معلوم ہے کہ اس کے بعد جو بھی کلمہ آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ رب اللہو
کہ جو لام مفتوحہ پڑھا جا رہا ہے وہ دراصل مقصورہ ہے، تو ہے کے اوپر تو پیش ہے، لیکن یہ جو پیش ہے کے اوپر اس کے لحاظ سے وہ نہیں، تو یہ پیش آ گیا تو زیر نہیں آیا، تو ایسا زیر جو نظر نہ آئے لیکن اپنی حالت میں موجود ہو، جملے کی کیفیت میں موجود ہو، ایسے زیر کو یا ایسے کسرہ کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیری. یہ جر یا زیر یا کسرہ کیسا ہے؟ تقدیری ہے. تقدیری کا مفہوم قسمت والا نہیں، قسمت میں لکھا ہوا نہیں، مقدر کیا گیا. آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہاں پر زیر ہے لیکن پیش پڑا ہوا ہو. ربو کا میں کیا ہے؟ کاف کے اوپر زبر ہے. ربی میں کیا ہے؟ یا ساکن ہے. تو اس کے باوجود یہ سب ضمیریں جو بعد میں کلمے سے مل جا رہی ہیں، مل کے آ رہی ہیں، چاہے وہ اپنے اوپر پیش رکھیں، چاہے اپنے اوپر وہ زبر رکھیں، چاہے وہ اپنے پر سکون یعنی جزم رکھیں، وہ ہر حالت میں مجرور کہلاتی ہے. جر والی، مجرور یعنی جر والی. جارر فاعل جر دینے والا، مجرور مفعول جر لینے والا، زیر دینے والا، زیر لینے والا. تو حرف جارہ کیا ہیں؟ زیر دینے والے ہیں. اور وہ حروف جو متاثر ہو رہے ہیں، جو مجرور ہو رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ زیر لینے والے ہیں. تو ربہ کیا ہے؟ اس کا رب رب لہو. رب دس پین از فار ہوم. یہ قلم کس کے لیے ہے نا، کس کا ہے. اس لیے ربہ، میں آپ کو انگریزی میں سارا سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ انگریزی زیادہ پڑھے ہوئے رہتے ہیں، اردو فارسی عربی ان سے کم وقت رہتے تھے. رب لہو یعنی اس کا رب. ربو کا کیا ہے؟ رب لکا. ربی کیا ہے؟ رب لی. عبدو کیا ہے؟ عبد لہو. عبدو کا کیا ہے؟ عبد لکا. عبدی کیا ہے؟ عبد لی. اسمہ کیا ہے؟ اسم لہو. اسمو کا کیا ہے؟ اسم لکا. اسمی کیا ہے؟ اب بات صاف ہو گئی. رب اس کا رب، رب کا تیرا رب، ربی میرا رب. عبد اس کا بندہ یا اس کا غلام. عبد کا تیرا بندہ ہے، تیرا غلام. عبدی میرا بندہ ہے، میرا غلام. اسمہ اس کا نام. اسمو کا اسمی ہوگا. اب اس کے لحاظ سے اب یہ تو آپ کی تمرین ہو گئی، مشق ہو گئی. اب میں آپ سے کہوں جمل کے معنی اونٹ ہے، آپ بولیے کہ تیرا اونٹ. کیا بولیں گے آپ؟ جمل لکا تھا، جملو کا. اس کا گھوڑا بولیے پرسن لہو کو پرسو ہو. تیرا کتا، پہلے ترکیب بتائیے میرے کو، اس کے بعد ببغائی ترکیب بتائیے. ببغاؤ، ببغاؤ ہے وہ، فعلاؤ کے وزن پہ 2 پیش نہیں لیتا، اس لیے واپس آتے ہیں. ببغاؤ اور ببغا. تیرا باغ ترکیب کے ساتھ حدیقتن. پھر میرا میوہ فاکہتی. تیرا گلاب اور ترکیب کے بغیر میرا کنڈا اسیسن ہو گیا. میرا گھر بیتن. اس کا پودا غرس نہیں غرسن. پھر غرسو. تیرا رب اس کا رسول رسول.
میرا ایمان ہو گیا. اس کا دوست صدیقن، پھر اس کا بندہ عبدن، پھر ہو گیا. جملو کا میں پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. جملو کا فرسہ، کلب کا ببغائی، حدیقت کا فاکہتی، ورد کا اسیسی، بیتی غرسہ، رب کا رسولہ، ایمانی صدیقہ عبدہ. اب اس کے بعد آپ کا سبق اور چل رہا ہے آگے. اسمن کا جو لفظ ہے، جب کسی لفظ سے ملتا ہے اس سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو اسمن کا جو حمزہ رہتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. تیرا نام بولیے. اسمن لکا، اسم کا. تیرا نام کیا ہے؟ نہیں، ماں اسم کا نہیں بولیں گے ہم. وسن ساقط ہوتا بولا نا. مسمو کا کیا بولیں؟ ماں اسم کا نہیں بولیں گے. ہاں، یہ واحد میں، اسمن کے واحد میں، اسم جب واحد ہو تو اس کا حمزہ وسن ساقط ہوتا ہے. لیکن اسم جب جمع ہو جاتا ہے تو جمع کا حمزہ ساقط نہیں ہوتا. اسمن کی جمع کیا ہے؟ اسماؤن ہے. آپ پڑھیں بی بسمائی کا پڑھتے، آپ بی اسمائی کا پڑھتے، کیونکہ اس کا حمزہ اصلی ہے. بسمائی کا نہیں پڑھ سکتے آپ. حمزہ ساقط کر کے بسمائی کا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حمزہ اصلی ہے اس کا. جمع کا، اسم کی جمع اسماؤن ہے. بی اسمائی کا آپ مختلف کلموں میں پڑھتے ہیں. آمنت باللہ، بولیے. کما ہوا بی اسمائی. جی، تو معلوم ہوا کہ اسم کا حمزہ وسن ساقط ہوتا ہے، لیکن اسم کی جمع کا حمزہ یعنی اسماؤن کا حمزہ ساقط نہیں ہوتا. کسی بھی جمع کا حمزہ اصلی ہوتا ہے، اس لیے ساقط نہیں ہو سکتا. بولیے تیرا نام کیا ہے؟ مسمو کا. تمہارے نام کیا ہیں؟ ماں اسما، ماں اسمہ. اس کا نام کیا ہے؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ہوگا مسماہم نہیں. ماں مسمو کا کیا نام کیا ہے؟ اسمی حمیدن. آپ کا سبق پڑھ رہا ہوں میں. کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے؟ مزاج کیسا ہے؟ حال کیسا ہے؟ حالی طیبن، اسمی حمیدن. مر رب کا، ربی اللہ. محمد رسولہ. نعم محمد رسولہ. اہوا عبدہ. نعم اس کے بندے ہیں. اہوا عبدہ. نعم ہوا عبدہ ورسولہ. الاسلام دینی. وہذا الدین سہل. یہ آپ کا آدھا سبق ہو گیا. بقیہ آدھا تمرین کے انداز میں انشاءاللہ. دیکھیے ظاہر بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے. آئندہ جمعے کو ہوگا. اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد پاشا نماز پڑھیں گے. آخر چودھویں سبق میں آدھا سبق ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں اصلہ واقع تھے.
سوال 4 حرفی لفظ ہے، اس کی جمع افعیلۃ کے وزن پر آتی. یہ کوئی شرط تو نہیں ہوتی ہے، مگر عام طور پہ جو حرف جو لفظ سے لفظی سے حرفی رہتا ہے، جو لفظ سے حرفی رہتا ہے اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے. رکن، ارکان، رب، الباب. اور جو 4 حرفی لفظ ہوتا ہے اس کی جمع افعیلۃ. مکان، امکنۃ، سوال، اسئلۃ، فؤاد، افئدۃ. اسی طرح اسئلۃ کا معنی سوالات، ایک سوال، سوالات، اسئلۃ. اب جو سوالات آپ کو جن کے جوابات دینا ہے، جواب دینے سے پہلے چونکہ یہ سبق جس انداز سے آپ کو پڑھایا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک اسم اور ایک ضمیر دونوں کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتے ہیں. ترکیب دینے سے پہلے وہ کس حال میں رہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. جیسا ربہ، تو یہ دراصل کیا ہے؟ رب لہو ہے. عبدہ کیا ہے؟ دینوں کا کیا ہے؟ دین. ببوائی کیا ہے؟ ببواولی. تو آپ کو چونکہ یاد ہے اس لیے آپ سے سوالات کا اکتفا ہوگا. من ربو کا ربی کو کھولیے، اگر میں کہوں تو کیا کریں گے آپ؟ رب لی بیان کریں. انت عبدہ، اس کا جواب دیجیے. نعم انا عبدہ، یعنی عبد. ما دینوں کا دینی الاسلام. دینی اسلام یا دینی الاسلام. الاسلام دینی ہے اصل میں، اور اگر دینی بولیں تو اسلام، دینی اسلام. المال عندی، عندی الاسلام دینی. اس سے پہلے یہ سبق ہو چکا تھا. نہیں، نکرہ مؤخرہ کس طریقے سے بناتے ہیں مبتدا کو، اور خبر کی کس طرح تقدیم کی جاتی ہے، یہ اس سے پہلے کے سبق میں آپ کو اچھی طرح پڑھا دیے تھے، اور جواب بھی آپ نے بہت اچھے دیے. من رسولوں کا رسولی. مسموہ، اسم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اسم کا جو حمزہ رہتا ہے وصلاً ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اسمن کی جو جمع ہے اسماؤن، یعنی جمع کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا بسمائی نہیں بی اسمائی، تو حمزہ اس کا برقرار ہے. بعض لوگ جو ہے جب اذان دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو ملا کے نہیں پڑھتے. ان سے پوچھنا چاہیے کیا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ ہے، جب تک کہ یہ اللہ پر یا نہ آئے اس کا حمزہ اصلی نہیں ہوتا. اگر کسی لفظ سے پہلے جس پہ جو حرف ندا نہ ہو، اگر کوئی لفظ دوسرا لفظ ہو اللہ سے ملایا جائے تو اللہ کا حمزہ وصلاً ساقط ہو جائے گا. جیسے اسمن ہے،
جی جیسا اسم ہے تو کیا پڑھے آپ؟ بسم. اسم کا حمزہ بھی ساقط ہوا. اور بسمی اللہ ہی نہیں پڑھتے, بسم اللہ ہی پڑھتے, اللہ کا حمزہ بھی ساقط ہوا. مگر یا اللہ نہیں پڑھتے آپ, یا اللہ پڑھتے. تو معلوم یہ ہوا حرف رضا جب اللہ پہ آتا ہے تو اللہ کا حمزہ ساقط نہیں ہوتا بلکہ مد لیتا ہے. یا کیا لفظ مد لے گا, یا اللہ نہیں پڑھیں گے, یا اللہ. کیا ہوگا؟ اس کا حمزہ جو ہے سبب بن جائے گا, حرف ندا میں مد کا سبب بنے گا, مد کا سبب بنے گا یا اللہ. اور حمزہ کیا ہوگا؟ اصلی ہو جائے گا, مگر الان ہے تو کیا ہوگا؟ الان. ربک غافل, ربی عالم لیس بغافل, ربی عالم غافل. هل دینک باطل حق, دینی حق پہلے جواب, لیس بھی. اب ترجمہ کیجئے. اس کا گھر اتنا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے, اس کا گھر, اس کا گھوڑا, اس کا دوست, صدیقہ میرا پالنے والا, میرا گلاب, میرا کنڈا, تیرا طوطا, تیرا باغ, حدیقتک تیرا پودا, ورسو تیرا. تمہارا دین کیا ہے؟ کیا تمہارے رسول محمد ہیں؟ اے رسول کا برابر. میرا رب مہربان ہے, ربی رحیم. میرا گھر آپ کا گھر ہے, بیتی میرے باغ میں میوہ ہے, فاکہہ تن, الفاکہہ تو فی حدیقتی, فی حدیقتی فاکہہ تن. جال مجرور خبر مقدم کر دی جائے تو مبتدا نکرہ مؤخرہ بنا دیا جاتا ہے. میرے باغ میں میوہ ہے, فاکہہ تن, اور پھول بھی, وزہر وزہر ایضاً. تمہارے والد کیسے ہیں؟ دکا, اور کہاں ہے وہ؟ اینا ہوا. تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اسلام میرا دین ہے, دینی, اور الاسلام وہ حق ہے, وہ حق باطل نہیں, برابر. اب اس کے بعد کا سبق بہت آسان ہے, اس لیے اس کا بھی آدھا حصہ پڑھ لیتے ہیں. قرآنی کتاب میں ایک لائن اور ایکسٹرا ہے. جی قرآنی کتاب میں ایک لائن ایکسٹرا ہے جو یہاں نئی کتاب میں چھوڑ دی. جی میرا پالنے والا اللہ ہے. بولیے. ربی اللہ, اللہ ربی تھا, ربی اللہ. وہ تمہارا بھی رب ہے, اور وہ تمہارا بھی رب ہے. ہاں وہ رب کا ایذن برابر. یہ میرا ایمان ہے. آزا درخواست. کیا سبق